محترم سامعین حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بفضلک بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ آمنت بالله صدق الله المولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الأمي المكين المتين المبين الرؤوف الرحيم الكريم۔ درود پاک پڑھیں۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآله الكرام وابنه الكريم بارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وقت کم ہے، تاخیر کی مناسبت سے بس 2-3 شعر سماعت کر لیں۔ تم اپنا دامن بچھا کے مانگو، تم اپنا دامن بچھا کے مانگو، حضور دیں گے ضرور دیں گے۔ تم اپنا دامن بچھا کے مانگو، حضور دیں گے ضرور دیں گے۔ دلوں کو کاسا بنا کے مانگو، دلوں کو کاسا بنا کے مانگو، حضور دیں گے ضرور دیں گے۔ دلوں کو کاسا بنا کے مانگو، حضور دیں گے ضرور دیں گے۔ اور یہاں سے شیخ صاحب کریم داتا رحیم آقا، کریم داتا رحیم آقا کے در پہ کوئی کمی نہیں ہے۔ کریم داتا رحیم آقا کے در پہ کوئی کمی نہیں ہے۔ غلام آنسو بہا کے مانگو، غلام آنسو بہا کے مانگو، حضور دیں گے ضرور دیں گے، حضور دیں گے
سيدنا وشفيعنا وسندنا مولانا وملجانا ومولانا محمد المعدل الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآله الكرام وابنه الكريم بارك وسلم صلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن مجید کی جس آیے مبارکہ کو میں نے سرمایہ سخن بنایا ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ فرمایا کہ لوگوں کا حساب نزدیک اور وہ غفلت میں منہ پھیرے ہیں۔ مسلسل کئی جمعہ سے اسرائیل اور فلسطین کے حوالے سے بات چل رہی ہے، اور انشاءاللہ الرحمن کنٹینیو رہے گا انشاءاللہ وہ چیزیں، کیونکہ اس میں صرف یہ نہیں کہ ہم فلسطین کی حقیقت یا داستان کو بیان کر رہے ہیں، ہمارے اور آپ کے لیے بہت ساری چیزیں اس میں چھپی ہوئی ہیں جو ہمیں جھنجھوڑ رہی ہیں کہ اے لوگوں کب تک غفلت کے چادر کو اوڑھے رہو گے۔ قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ کو میں نے تلاوت کیا، اس میں بھی اللہ تعالیٰ یہی فرماتا ہے کہ لوگوں کا حساب نزدیک ہے۔ اقترب للناس حسابهم، لوگوں کا حساب نزدیک ہے، وہم فی غفلۃ معرضون، اور وہ غفلت میں منہ پھیرے ہیں۔ ہمارا حساب قریب ہے، لیکن قیامت کی نشانیاں بہت ساری، ہم لوگ آپس میں بات کرتے ہیں تو کہتے نظر آ رہے ہیں ایسا ہو رہا ہے، ایسا ہوگا، یہ قیامت کی نشانی ہے، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ ہاں بھائی صحیح ہے، بہت ساری قیامت کی نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں جس کو ہم دیکھ رہے ہیں ماتے کی آنکھوں سے، ہے نا، مگر اس کے باوجود ہم انجان بنے بیٹھے ہیں۔ قرآن نے کہا وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، اور وہ غفلت میں منہ پھیرے بیٹھے ہیں، منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا کیا ہو رہا ہے، کیسے کیسے ہو رہا ہے، کیا کیا ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، مگر ہم منہ پھیرے ہوئے ہیں، دیکھ کر کے بھی انجان بنے بیٹھے ہیں، ہے نا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم فلسطین کے تعلق سے گفتگو کرتے ہیں تو بہت ساری باتیں جو ہمارے دلوں کو جھنجھوڑتی ہیں۔ آج میں اسی سے ریلیٹڈ ایک بات، ایک چیز جو میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، وہ ہے امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے۔ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے اس کی وجہ یہ ہے، اس ٹاپک کو چننے کی وجہ یہ ہے، سبب یہ ہے کہ آج کل سوشل میڈیا پر بہت سے لوگ، اب جانتے ہیں جب کسی کا چینل بنتا ہے تو چینل کو گرو کرنے کے لیے، اس کو آگے بڑھانے کے لیے ایسے ایسے مواد پیش جاتے ہیں کہ لوگ زبردستی اس کو دیکھیں، چاہے وہ بات غلط ہو یا صحیح ہو، ہے نا۔ تو جب فلسطین اور اسرائیل کی جنگ ہو رہی ہے تو ابھی موجودہ دور میں، موجودہ وقت میں لوگوں کا دھیان ایک طرف لگایا جا رہا ہے، وہ یہ کہ امام مہدی کی یہ فوج ہے، امام مہدی آنے والے ہیں۔ تو ایک ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ امام مہدی ہیں کون؟ یہ آئیں گے، کب آئیں گے، اور آنے کے بعد ان کا کام کیا ہوگا، کام انجام کیا دیں گے، ہے نا؟ ایک ذہن میں سوال ابھرتا ہے۔ یوں تو اب سے پہلے بھی بہت سے لوگوں نے اپنے آپ کو مہدی کہا ہے، ابھی جانتے ہیں لوگوں نے نیا نیا نکالا ہے کہ بھائی پیشانی چوڑی ہوں گی، ہے نا، اس کے دو چار چاہنے والے ہوں گے، وہ مہدی ہوگا، اپنے اپنے انداز میں لوگوں نے بنا لیا ہے نا۔ اور پیدا بھی کتنے ہو گئے مہدی جو ہے وہ پیدا بھی کتنے ہو گئے، بہت سے ہو گئے، اور مار کھا کھا کے گئے بھی، ہے نا۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ جس مہدی کا ذکر احادیث میں ملتا ہے وہ امام مہدی ہے کون؟
امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ الحاوی الفتویٰ میں کے مجموعہ میں امام مہدی کے حوالے سے 1 2 3 نہیں تقریباً 80 سے 82 احادیث کو جمع فرمایا ہے نا۔ جب کسی شخصیت کے حوالے سے 80 سے 82 حدیث ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ صرف ایک انسان ہے۔ ان کے اندر خصوصیات کیا ہیں، کمالات کیا ہیں، وہ کون ہیں، وہ تمام تر چیزیں بھی ان میں موجود ہوں گی، ہے نا۔ تو آج جو مارکیٹ میں مہدی جو نئے نکلے ہیں، ہے نا، جو اپنی اپنی طرف سے باتیں بیان کرتے ہیں، سب سے پہلے ان کے تعلق سے 2-4 بات سن لیجئے، پھر اس کے بعد بتائیں گے کہ انشاءاللہ امام مہدی کون ہیں اور ان کا آنے کا مقصد، اور آئیں گے تو کیا کریں گے، ہے نا۔ آج کل ہوتا کیا ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے کشف، اولیاء اللہ کے پاس ایک چیز ہوتی ہے کشف و کرامت۔ کشف کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ ہندوؤں میں بھی اس کا کچھ یہ پایا جاتا ہے، جیسے کہ سنیاسی بابا لوگ جو ہوتے ہیں وہ جادو ٹونا کچھ بھی کر کے، وہ بھوت پریت کیا بنا کر کے کچھ بھی باتیں بتاتے ہیں۔ ایک آدمی اگر گمراہ ہوتا ہے تو ایک ساتھ گمراہ نہیں ہوتا، اس کے پیچھے ریزن رہتا ہے، کارن رہتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کوئی اگر اپنے آپ کو مہدی کہہ رہا ہوگا تو سب سے پہلی بات وہ کہا کیوں ہوگا، اس سے کئی وجوہات ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ دنیاوی مال و متاع کے لیے کہ بھائی ایک امام صاحب، ایک حافظ صاحب، ایک مفتی صاحب، ایک پیر صاحب کی اتنی عزت ہے، اگر میں مہدی ہو گیا تو میری کتنی عزت ہوگی، لوگ مجھے آنکھوں پہ بٹھا کے لے کر کے چلیں گے، ہر طرف میری واہواہی ہوگی، ہے نا۔ تو دنیاوی مال و متاع کے لیے، اور ایک چیز جو اور اس سے خراب ہے وہ ہے عزت کا بھوکا۔ دولت تو آدمی اٹھا دیتا ہے، مگر عزت کے لیے آدمی بہت کوشاں رہتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر وہ لوگ اس کو ماننا شروع کر دیے تو اب لوگ اس کے جوتیوں کو اٹھائیں گے، ان کو سر پہ بٹھائیں گے، عزت ملے گی، ہے نا۔ تو اس کے کئی ریزن ہوتے ہیں۔ یہ جو آدمی گمراہ ہوتا ہے یا یہ آدمی ایسا کرتا ہے، یہ تو اس کے کچھ ریزن ہو گئے۔ وہ جو ہوتا ہے تو کس بنا پر ہوتا ہے، آپ کو میں اس کا ایک ایگزامپل، ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا۔ وہ شیطان آیا تھا، ہر طرف روشنی روشنی پھیل گئی تھی، آواز آئی تھی عبد القادر میں تمہارا خدا ہوں، آج سے میں نے تمام حرام چیزیں تمہارے لیے حلال کر دیے اور تم پر نماز معاف کر دی، ہے نا۔ تو ایسی ہی شیطانی امام سرکار غوث پاک نے کیا فرمایا تھا، تو جھوٹا ہے، تو شیطان ہے نا، یہ فرمایا تھا، ہے نا۔ اب کوئی عام انسان ہے، اس کو شیطان آ کر کے کچھ روشنی، کچھ نئی چیزیں، ایسا کچھ دکھایا، ایسا کچھ ہوا جس کی وجہ سے اس کو لگا کہ واقعی میرے اندر تو کمالات ہیں، میرے اندر تو بہت سارے کمالات ہیں، روشنی نکلی، مجھ سے ایسا کہا گیا، ویسا بتایا گیا۔ تو اب وہ آدمی کیا ہوتا ہے کہ عزت، شہرت اور دولت کمانے کے لیے پھر وہ آدمی اپنے آپ کو چینج کرنے کی کوشش کرتا ہے، تبدیل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور پھر دھیرے دھیرے شیطان اس سے کہتا ہے کہ تو تو مہدی ہے، تو تو مہدی ہے۔ وہ سوچتا کہ بابا آج بولے تم، میں تو کب سے چاہ رہا تھا کہ یہ نام مجھے مل جائے، ہے نا، بن گیا وہ۔ اب اس کے 2-4 چاہنے والے، ظاہر سی بات ہے کہ اگر میں کسی کو بتاؤں کہ آج میرے خواب میں دیکھا بالکل روشنی نکل رہی تھی اور ایسا مجھ سے ایسا کہا گیا، تو 4-5 میرے ماننے والے پیدا ہو جائیں گے کہ واقعی حضرت صحیح بول رہے ہیں شاید۔ اب وہ پیچھے پیچھے حضرت کے ہاتھ باندھے کھڑے، ہے نا۔ ابھی دنیا، اب کیا بتاؤں کہ سوشل میڈیا جو ہے، یہ جو انٹرنیٹ ہے، یہ ایسی خطرناک چیز ہے، کسی کو بھی کبھی اونچا پہنچا دے، کسی کو کبھی نیچے گرا دے۔ اب لوگ اسی مال و متاع کے چکر میں کیا ہو جاتے ہیں کہ اپنا سب کچھ کھو دیتے ہیں۔ آپ جانتے ختم نبوت کا انکاری غلام احمد قادیانی، یہ جو ہے، انہوں نے توجہ کر دیجیے، انہوں نے سب سے پہلی شروعات جو کی نا، وہ مہدیت ہونے سے کی۔ ہاں، پہلے مہدی بنا، کیونکہ اس کا جو ہے نا ایک کنیکشن ہے نبوت سے۔
یوں تو ظاہری نہیں، کنیکشن کیا ہے آپ کو بتاتا ہوں کہ آدمی جب مہدی بنا عزت بنی. آپ جانتے ہیں دجال کے تعلق سے کیا ہے؟ دجال جب نکلے گا نا وہ بھی امام مہدی کا زمانہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہوگا. جو دجال نکلے گا، جو عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے آسمان سے فرشتوں کے پر اور پھر جو ہے دجال کو ختم کریں گے. تو دجال کا بھی پہلا کیا معاملہ رہے گا معلوم ہے؟ یہی رہے گا کہ وہ دھیرے دھیرے پہ نبوت کا، رسالت کا، پھر بعد میں خدا ہونے کا اعلان کرے گا. تو کوئی بھی نیچے سے اسٹیپ بائی اسٹیپ بتدریج کے آگے بڑھتا ہے نا. تو یہ جو مہدی کا معاملہ ہے، پہلے مہدی بنا، پھر لوگ اور چاہنے والے بنتے گئے، پھر اس نے نبی ہونے کا اعلان کر دیا. یہ چیزیں ہوتی ہیں معاذ اللہ. تو یہ کیا ہوتا ہے کہ ایک کلیکشن سا بن جاتا ہے، حالانکہ ہے نہیں اس کا دور. وہ تو نبوت ایک منصب ہے، اور مہدی ایک شخص ہے، ایک فرد ہے، ایک ذات ہے. مہدی جو ہے ایک ذات کا نام ہے، ایک فرد واحد کا نام ہے نا. اور نبوت جو ہے وہ ایک منصب ہے جو اللہ کی طرف سے کسی کو عطا ہوگا. اور حضور کے بعد اب وہ منصب کسی کو ملنے والا. سرکار آخری نبی ہے، بات ختم. جب بات ختم ہو گئی تو اس سے اس کا کوئی ریلیشن نہیں ہے. مگر گناہ جب انسان کرتا ہے تو پھر چھوٹے سے شروع ہوتے ہوتے بڑا گناہ کرتا ہے، پھر کفر کرنے لگتا ہے، کفر پر اڑ جاتا ہے نا. تو آدمی کیا کرتا ہے پھر؟ یہ اس طریقے شیطان کے جھانسے میں آ کر کے پھر اپنا ایمان سب کچھ برباد کر دیتا ہے، اپنا حسب و نسب بدل دیتا ہے، اپنا ایمان برباد کر دیتا ہے، اپنے آپ کو ضائع کر دیتا ہے، دنیا و آخرت میں وہ ذلیل ہو جاتا ہے نا. یہ تو ہوئی جو ڈپلیکیٹ جو ہے وہ مہدی بنتے ہیں. لیکن اصل مہدی جو ہے وہ ہے کیا؟ امام مہدی ہے کون؟ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت سے لوگ ان کو امام مہدی کہتے ہیں، لفظ مہدی ہے امام مہدی، اور بہت سے لوگ اس کو علیہ السلام کہتے ہیں. حالانکہ علیہ السلام صرف انبیاء اور فرشتے کے لیے خاص ہے، کسی دوسرے کو علیہ السلام کہنا منع ہے نا. مگر یہ خارجی لوگ جانتے ہیں نا، آج کے دور میں فتنے اتنے ہیں کہ ایک گھر میں 4 آدمی تو 4 آدمی 4 طریقے پہ جا رہا ہے. یہ حال ہے نا. تو علیہ السلام یہ کن کا ہے؟ انبیاء کا اور فرشتوں کا. اور امام مہدی نہ نبی ہے نہ فرشتے ہیں ہے نا. تو امام مہدی ہیں کون؟ امام مہدی حضور کی اولاد میں سے ہیں. امام مہدی کون ہے؟ حضور خود فرماتے ہیں کہ مہدی میری اطرت میں سے ہے اور میری بیٹی فاطمہ کی اولاد میں سے ہے. امام مہدی کون ہے؟ حضور نے فرمایا کہ میری اطرت میں سے ہے اور میری بیٹی فاطمہ کے اولاد میں سے ہے. اور ایک جگہ حضور فرماتے ہیں کہ جنت کے کئی سردار ہیں، جنت کے چند سردار ہیں. یوں تو ہم لوگ حدیث سنتے ہیں، محرم کا مہینہ آتا ہے، کبھی بھی جو مشہور حدیث ہے کہ جنتی جوانوں کے سردار حسن و حسین ہیں. بے شک وہ ٹھیک ہے، اپنی جگہ بالکل درست ہے نا. ایک جگہ فرمایا گیا کہ حضور فرماتے ہیں کہ جنتی بزرگوں کے سردار ابو بکر و عمر ہے نا. حضور نے فرمایا جنتی بزرگوں کے سردار ابو بکر و عمر ہے. وہ بھی حدیث اپنی جگہ صحیح ہے. جنتی جوانوں کے سردار جو کہا گیا وہ بھی صحیح ہے. لیکن حضور فرماتے ہیں جنت کے کئی سردار، چند سردار ہیں. حضور فرماتے ہیں جنت کے چند سردار ہیں، ایک میں سردار ہوں. حضور فرماتے ہیں کہ ایک میں سردار ہوں اور ایک جعفر سردار، علی سردار ہیں، حسن سردار ہیں، حسین سردار ہیں، اور حضور فرماتے کہ میرا مہدی سردار ہے. پتہ یہ چلا کہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ حضور کی اولاد میں سے، حضور کی اطرت میں سے ہے نا، اور ساتھ ہی ساتھ حضرت فاطمہ زہرا کی اولاد میں سے، اور ساتھ ہی ساتھ جنت کا سردار اللہ کے رسول نے حضرت امام مہدی کو بنایا. سبحان اللہ. ٹھیک ہے نا. اب رہی بات کہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اس کے تعلق ایک چیز اور حدیث پاک میں آتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ امت کتنی خوش نصیب ہے. امت کے بارے میں، آپ کے بارے میں، ہمارے بارے میں
ہماری خوش نصیبی کو اللہ کے رسول بیان فرما رہے ہیں، سبحان اللہ۔ ہمارے آپ کی خوش نصیبی کو حضور بیان فرما رہے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ وہ امت کتنی خوش نصیب ہے کہ جس کا آغاز میں ہوں، جس کا آغاز میں ہوں اور بیچ امام مہدی ہے، جس کا آغاز میں ہوں، بیچ مہدی ہے اور آخر حضرت عیسیٰ ہے، سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا کہ وہ امت کتنی خوش نصیب ہے جس کا آغاز میں ہوں، بیچ مہدی ہے اور آخر عیسیٰ علیہ السلام۔ یوں تو عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کے زمانے میں ہی آسمان سے نازل ہوتے ہیں نا۔ ہمارا آپ کا عقیدہ کیا ہے کہ وہ آسمان پر اٹھا لیے گئے ہیں، ہے نا۔ آئیں گے وہ عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت آئیں گے اور اس شان سے آئیں گے، علماء فرماتے ہیں کہ فرشتوں کے بازو پر سوار ہو کر کے آئیں گے، ان کے زلفوں سے پانی ٹپکتا ہوگا، ان کے زلفوں سے پانی ٹپک رہا ہوگا، اور جب آئیں گے تو حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ ان سے کہیں گے کہ آپ نماز پڑھائیں۔ امام مہدی کہیں گے کہ آپ نماز پڑھائیں، مگر عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے نہیں، نماز آپ ہی پڑھائیں۔ حضور نے فرمایا کہ تم ہی میں سے تمہارا امام ہوگا جب عیسیٰ علیہ السلام پیچھے کھڑے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کے پیچھے نماز میں شامل ہوں گے، امام مہدی نماز پڑھائیں گے۔ کوئی سوال یہ کر سکتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پیچھے ایک نبی اور آگے امتی؟ عیسیٰ علیہ السلام کا مقام بہت بلند و بالا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، امام مہدی امتی ہیں، اور ہر نبی نبوت کے منصب کی وجہ سے مقام اعلیٰ ہے، منصب نبوت کی وجہ سے مقام اعلیٰ ہے، مگر امام مہدی کا آگے بڑھانا دراصل حضور کی شان کو بیان کرنا ہے۔ دراصل کیا ہے؟ ہمارے آپ کے نبی کی حضور کی شان کو بیان کرنا ہے کہ جس نبی کی امت کا، جس نبی کے بیٹے کا یہ مقام ہے، اس نبی کا مقام کیا ہوگا، ہے نا۔ اور آپ نے سنا ہوگا دجال کو ختم کرنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ دجال کیا ہے؟ ایک آنکھ سے کانا ہوگا، کانا، اس کے آنکھ کے پاس چھوٹے چھوٹے حرف سے لکھا رہے گا کافر، سب لوگ نہیں پہچان پائیں گے، مسلمان جان جائیں گے۔ ہاں، اور اس وقت بہت سے لوگ، منافق قسم کے لوگ، کمزور ایمان والے لوگ، کمزور دل کے لوگ، سب اس کے پیچھے پیچھے بھاگنے لگیں گے۔ اس کا دجال کا کیا معاملہ ہوگا کہ وہ کہے گا آسمان پانی برسا تو پانی برسے گا، زمین سے کہ سبز ہوگا تو سبز اگے گا، یہاں تک فرما گیا کہ وہ کہہ دے گا کہ زمین اپنے نیچے کے خزانے باہر لا، تو سارے خزانے اس کے پیچھے مکھیوں، شہد کی مکھیوں کی طرح اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگیں گے۔ تو پھر بتاؤ کمزور ایمان والے پیچھے جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ آج ایک چھوٹا سا بابا آ جائے، چھوٹا سا بابا ہے نا، اتنے بڑے بڑے بال والا چھوٹا سا بابا آ جائے، چھوٹے چھوٹے 5 7 10 انگوٹھی والے بابا آ جائے، آتے ہیں، انگوٹھی نہ رہے، بال نہ بھی رہے، اگر وہ اچھی طریقے سے دعا تعویذ کے معاملے میں خوب ہے تو سب اس کے پورا یاور پیچھے پیچھے گھومے گا، حضرت ہمارے گھر 5 منٹ، حضرت ہمارے گھر میں 10 منٹ، ہاں کہ نہیں ہے بابا؟ ایک چھوٹا بابا آ جائے کہ ایک تعویذ دیکھ تمہارا گھر کا کام ہو جائے تو تم بابا کو اپنا پیر صاحب سمجھ بیٹھتے ہو، ہاں؟ بابا کے ارد گرد بابا کے چکر پہ چکر لگاتے ہو۔ جب چھوٹے بابا کے بھی اتنے لوگ جائیں گے تو جو بڑا بابا ہوگا، ہاں، اس کے پیچھے کتنے لوگ جائیں گے؟ ہاں، اس کے پیچھے کتنے؟ مگر وہ جو ایمان والا ہوگا وہ نہیں جائے گا، وہ جو ایمان والا ہوگا نا وہ نہیں جائے گا۔ فرمایا گیا کہ جب اس کے طرف سے آواز لگائی جائے گی، اس آواز کو لوگ سنیں گے تو دوڑے دوڑے اس کے پیچھے بھاگیں گے، لیکن جو ایمان والے ہیں جب اس کی آواز کو سنیں گے تو گھر میں ایسے بند ہو جائیں گے کہ ایک ہوا آنے کی سوراخ بھی باقی نہ رہے، اس کو ہی بند کر دیں گے کہ اس کی آواز میرے کان تک نہ آنے پائے۔ یہ ایمان والوں کی نشانی ہے، یہ ایمان والوں کی بات ہے۔ ہاں، تو کہنے کا مطلب یہ ہے جو ایمان والا ہوتا ہے نا وہ ہر جگہ بچ جاتا ہے،
جو ایمان والا ہوتا ہے وہ ہر جگہ بچا تھا. میں نے پہلے شروعات میں کہا وہ مہدی کے حوالے سے کہ بہت سے لوگ آج مہدی بنے پھرتے ہیں, خواب میں اس کو الٹے پلٹے شیطانی کچھ چکر مکر دکھتے ہیں. اب سوال تھا حضرت کہ اس کو پھر وہ آدمی بچے کیسے؟ وہ آدمی بچے گا کیسے؟ اس کو تو کچھ نہ کچھ خواب میں دکھ جا رہا ہے الٹے پلٹے, تو پھر کیا کرے؟ تو سب سے پہلی چیز, اگر ایمان مضبوط ہوگا تو کبھی بھی وہ قدم آگے طرف نہیں بڑھائے گا, کبھی بھی غلط کاموں میں نہیں جائے گا, ایک چیز. اور دوسری چیز, اسے شریعت کے تعلق سے اگر معلوم ہو کہ شریعت میں یہ چیزیں نہیں ہے تو کبھی بھی قدم آگے نہیں بڑھائے گا. یہ دو چیزیں, ایک کیا ایمان اور ایک شریعت کی پاسداری. یہی وجہ ہے آپ باباؤں کو دیکھیں, کوئی بھی بابا ہو جو اپنے آپ کو مہدی کہتے ہیں, جو مثل مسیح کہتے ہیں, جو بھی کہتے ہیں, عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے نا, ان کے تعلق بہت سے لوگ کوئی مثل مسیح تو بن نہیں سکتا, تو مثل مسیح بن کر کے پھر رہے ہیں, ہے نا, لوگوں نے بنا ہے. تو ایسے لوگوں کو آپ پوری مسلمہ کذاب سے لے کر کے اور ابھی تک ان لوگوں کے آپ ہسٹری اٹھا کر کے دیکھیے تو سب کے اندر ایک چیز آپ کو کامن ملے گی, ایک بات ان کے اندر کیا ملے گی, ایک جیسی کامن ملے گی. وہ بات کیا ہے؟ وہ بات یہ ہے کہ وہ علماء کا گستاخ ہوگا. وہ علماء سے دور رہیں. کیوں؟ پتہ ہے کہ ہم کو اگر شریعت کے دائرے میں رکھنے والا یا شریعت کا تحفظ کرنے والا اگر کوئی ہے تو وہ عالم ہے, تو ان کے خلافت پہ جائیں گے. آپ دیکھیں بابا لوگوں کو, وہ چھلے پہن رہے ہیں, کچھ بھی کر رہے ہیں, نماز نہیں پڑھ رہے, ان سے ہم کہیں کہ بھائی ہمارے علماء کے نماز پڑھو, تو کیا کہتے ہیں, ان مولویوں کو کام ہے نہیں, گھما پھرا کے بس وہیں لا کے کہتے ہیں ارے دل کی بھی کوئی نماز ہوتی ہے, دل صاف کرو, دل کو پاک کرو, ایسی باتیں آتی ہے نا. تو خطرہ جس سے ہوتا ہے سب سے پہلے اس سے بغاوت کرو تاکہ ہمارے مرید ان سے باغی ہو جائیں. اب وہ کچھ بھی کہیں, ہم کریں کہ ڈھول بجائیں گے, ہم ڈوڈگی بجائیں گے, ہم کو چلتا. حضرت تم منع کرتے تمہاری بات نہیں سنتا میں, کیوں؟ تم ہمارے پیر صاحب کے خلاف ہیں, تم ہمارے پیر صاحب کے خلاف ہیں, تو جو ہمارے پیر صاحب کے خلاف ہو وہ حق پر بھی سچا بھی ہوگا تو ہم اس کے خلاف ہیں. ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ یہ باتیں ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ پسند نہیں کیا ہوتا, کیوں؟ پیر صاحب نے کہہ دیا یہ غلط ہے, وہ پیر صاحب خود غلط ہیں, وہ اپنے بارے نہیں بتائیں گے, یہ غلط ہے, پیر صاحب نے کہہ دیا. اب مرید جانتا ہے یہ آدمی سچا ہے, اچھا ہے, ساتھ میں رہا ہے, نیک آدمی ہے, تقویٰ والا آدمی ہے, سب کچھ ہے, مگر پیر صاحب جو کہہ دیا ہے اب غلط ہے, اب غلط ہے. تو ایک چیز کیا ایمان, اور دوسری چیز کیا علم, شریعت کا تحفظ, شریعت کی پاسداری. یہ چیزیں اگر آپ کے ذہنوں میں رہیں گی تو کبھی بھی آپ گمراہ نہیں ہو سکتے. جانتے ہیں اہل سنت والجماعت کے اوپر کئی طرف سے حملہ ہے, کئی طرف سے, وہابی کا, تبلیغی کا, قادیانی کا, نیچری کا, مودودی کا, نہ جانے کس کا. آج تو کوئی بھی اٹھتا ہے منہ کھولنا شروع کر دیتا ہے نا, بہت سارے حملے. ان تمام حملوں کا جواب امام اہل سنت نے دیا ہے, ہمارے علماء نے دیا ہے. وہ ایک طرف ہے, مگر سب سے زیادہ نقصان فی زمانہ اگر اہل سنت جماعت کو کسی سے ہو رہا ہے تو وہ ہمارے ایسے ویسے الٹے پلٹے بابا لوگوں سے ہو رہا ہے. ہاں, سب سے زیادہ ابھی سب سے زیادہ اگر اہل سنت جماعت کو تکلیف ہے, نقصان ہے, تو یہ بابا لوگوں کی وجہ سے ہے. بولیں گے حضرت کیسی بات کر رہے ہیں؟ میں نے کہا صحیح بات کر رہا ہوں. بابا اسے کہتے ہیں جو بیٹے کو راہ راست پہ لگائے, جو بیٹے کو سیدھی راہ بتائے وہ بابا ہے, وہ اچھا ہے. جو بیٹے کو غلط راستے پہ ڈالے اپنے پیٹ کی خاطر, وہ کہاں کا بابا ہے؟ وہ کیسا بابا ہے بھائی؟ نہیں ہو سکتا. آپ جائیں کرناٹک میں, اتنا برا حال ہے اہل سنت جماعت کا کہ اللہ کی پناہ ہے, اللہ کی پناہ. گھر میں مزار بنا لیے ہیں, خانہ کعبہ گھر میں بنا لیے, مسجد اقصیٰ گھر میں بنا لیے, مدینہ منورہ گھر میں. حال یہ ہے بس یہیں طواف کرو, یہیں گھومو, یہیں چکر لگاؤ. ایسے ایسے معاملات آج ہمارے ان لوگوں میں پائے جاتے ہیں جو اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں. ان کا کام کتنا ہے, کام کیا ہے؟ بات میری کہاں سے کہاں چلے گی, آخری بات پہ آگے بڑھو اپنے ٹاپک کی طرف. بات کیا ہے, وجہ کیا ہے معلوم ہے؟ یہ سب جاہل لوگ ہیں. یہ کیا ہے؟ جہلا لوگ ہیں. یہ نیاز کر لیتے ہیں, برابر کھا لیتے ہیں,
ہاں نیاز کر لیتے ہیں، برابر کھاؤ، یہ پکاؤ وہ پکاؤ، حلوہ پکاؤ کھاؤ. مریدوں کی طرف سے آج کیا کل کیا نیاز کا مل جا رہا ہے، پیسے مل جا رہا ہے. دوسری طرف کیا ہے، ناچنے کا ایک بازار بھی بن جا رہا ہے، خوب ناچو، ہے نا. دو چیزیں مل رہی. اب جب آدمی کو کپڑا بھی مل رہا ہے، کھانا بھی مل رہا ہے، اپنا شوق بھی ناچنے کا پورا ہو رہا ہے، تو اس آدمی کو دین سے کیا مطلب ہے؟ اس کو دین سے کیا سروکار ہے؟ دین سے مطلب انہوں نے رکھا جنہوں نے پیٹ پر پتھر باندھے اور دین کی خاطر کام کیا. ہمارے بزرگوں نے کیا ہے کام، علماء نے کیا ہے کام. کئی 100 کتابیں لکھ دی. آج ایک کتاب لکھنے میں کئی مہینے لگ جاتے ہیں، وہ بھی کمپیوٹر کا زمانہ، بولو پھٹ 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 انگلی دبائے کام ہو جا رہا ہے، تو کئی مہینے لگ جاتے ہیں. اور ہمارے بزرگوں نے کئی 100 کتابیں لکھی ہیں، بیٹھ کر کے رات دن ایک کر دیا ہے. کس کے لیے؟ اہل سنت والجماعت کی آپ بیان و تحفظ کے لیے. اس کو کہتے ہیں شریعت کا صحیح بابا. اس کو کہتے ہیں، اس کو کہتے کام کرنے والے لوگ. تم نے تو بدنام کر دیا اہل سنت جماعت کو، تم نے تو بگاڑ پیدا کر دیا اہل سنت جماعت میں. اہل سنت جماعت یہ نہیں ہے. سنی سے نہیں کہتے ہیں بھائی. سنی ناچنے والے کو، گویے کو، نچانے والے کو، نچنیاں رکھنے والے کو، عورتوں سے پاؤں دبانے والے کو، اس کو سنی، یہ سنیت نہیں ہے. سنیت تو یہ ہے، فرمایا گیا کہ اگر مرید بھی کرنا ہے تو پردے کے پابندی کے ساتھ مرید کیا جائے. ہاں آپ بولا اب کسی بات کر، میں رہا ہوں کئی سال بنگلور میسور میں، دیکھا ہوں میرے حالات ادھر کے، اس لیے بیان کر رہا ہوں. اب ادھر ہی نہیں، اب ہر جگہ ہے. اب تو بس پیسہ ہونا، کدھر سے بھی آئے کیسے بھی آئے. خیر، بات اب یہ کر رہا تھا کہ شریعت کا دامن اگر آپ تھامے رہیں گے، ہاں شریعت کا دامن اگر ہاتھ میں لیے رہیں گے، پکڑے رہیں گے، اور اپنا ایمان مضبوط رکھیں گے، ایمان کو مستحکم رکھیں گے، مضبوط رکھیں گے، تو انشاءاللہ کوئی بھی کتنا بڑا بھی زلزلہ آ جائے آپ کو متزلزل نہیں کر سکتا، آپ کو ہلا نہیں سکتا. خیر یہ تو بات ہو گئی. اب یہ کر رہا تھا کہ امام مہدی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے نا، امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ وہ ذات ہیں کہ جو حسنی بھی سید ہیں اور حسینی بھی سید ہوں گے. حسنی سید ہوں گے اور حسینی سید ہوں گے. ہاں باپ کے طرف سے آپ کا معاملہ، آپ کا نسب امام حسن تک، اور ماں کی طرف سے امام حسین تک. سبحان اللہ. اور ساتھ ہی ساتھ عباسی بھی ہوں گے. سبحان اللہ. ایک جگہ فرمایا، حضور نے فرمایا کہ حضرت ام سلمہ بیان کرتی ہے کہ حضور نے حضرت امام مہدی کے حوالے سے بیان فرمایا کہ ان کی جدات میں، ان کی دادیوں میں ایک عورت جو کہ حضرت عباس کی نسل سے ہوں گی. اللہ اکبر. ہاں ایک چیز اور، امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسنی حسینی سید ہے نا، اور آخری زمانے میں آئیں گے، ہے نا، آخری زمانے میں وہ تشریف لائیں گے. پیدا ہوں گے وہ عرب میں. اس سے پتہ چلا کہ ہندوستان میں کوئی اگر کہہ دے کہ میں مہدی ہوں، نہیں ہوتا بھائی. آپ ہمارے ہندوستان میں ایک شہر ہے جس کا نام ہے جونپور، اس میں ایک مہدی پہلے پیدا ہو چکا ہے جو بڑا فیمس بھی ہوا تھا. ہاں جو بڑا فیمس بھی ہوا تھا، جونپور یو پی میں ہے، پیدا ہو چکا ہے، فیمس بھی ہوا تھا. لوگ جانتے علم نہیں ہے تو لا علمی کی بنیاد پر لوگ پیچھے پڑ جاتے ہیں، ہے نا بھائی. ہوں گے ہے نا، ایسا ہوتا. اچھا ایک چیز اور کہ آج کل جو نا شوبدہ بازی بھی بہت زیادہ چلتی ہے. لوگ اب عمل کر کے، کسی عمل کے ذریعے سے دم کر کے کسی کام کو حل نہیں کرتے ہیں. اب وہ سفلی علم سیکھتے ہیں. آپ جاؤ اس کے پاس، ایسے مارے گا، پانی ناک لگا دے گا. وہ کچھ کیمیکل بھی ہوتے ہیں، جانے کیا کیا اللہ بہتر جانتا ہے نا، لیکن ایسے ہوتے ہیں. اب شوبدہ بازی بھی ہوتی ہے تو لوگ دیکھتے ہیں، ہاں یہ کمال ہے، باپ رے باپ، پیچھے ہو گئے. تو جونپور کا ایک آدمی جو اپنے آپ کو مہدی ہونے کا دعویٰ کر چکا تھا، تو پتہ یہ کرنا ہوگا کہ امام مہدی جو ہیں وہ عرب میں پیدا ہوں. کہاں پیدا ہوں گے؟ ٹھیک ہے، ایک حسنی حسینی سید ہوں گے،
عرب میں پیدا ہوں گے، حضور کی اولاد میں سے ہوں گے، حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے، ہے نا، حضور کی عترت میں سے اور حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ دوسری چیز یہ کہ امام مہدی مطلب چھپے رہیں گے، کیونکہ ہر طرف ظلم بڑھ جائے گا، لوگ مارے جائیں گے، کاٹے جائیں گے۔ آج چل رہا ہے نا، آج ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ ہاں ہو رہا ہے نا، یہ ہونا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ہونا ہے۔ آپ جانتے ہیں جب ظلم حد سے زیادہ بڑھے گا، آج تو حال یہ ہے کہ آپ نے سنا کہ اندور میں چھوٹے چھوٹے بچے اسکول جا رہے تھے اور 2-3 بچوں نے مسلمان بچے کو مارنا شروع کر دیا اور کہا کہ ہمارے بھگوان کا نام لو، ہے نا۔ یہ زہر بچوں میں پھیلایا جا رہا ہے نا، یہ زہر جب بڑا ہوگا نا وہ تو یہ زہر اگلنا شروع کر دے گا، ہے نا۔ تو یہ چیزیں جو یہ ایک ساتھ نہیں آئی، یہ انٹرنیٹ، سوشل میڈیا اور بہت سے لوگ اس میں کام ہے، کچھ نیتاؤں کے غلط بھاشن، یہ چیزوں سے دماغ خراب کیا جا رہا ہے۔ تو یہ بہت بڑا معاملہ آگے بڑھ رہا ہے، بہت معاملہ آگے بڑھ رہا ہے نا۔ ظلم جب بہت زیادہ بڑھ جائے گا تو لوگ ہجرت کر کے لوگ مدینہ پہنچیں گے۔ ہجرت کر کے لوگ کہاں پہنچیں گے؟ حضور نے فرمایا کہ ایمان مدینے سے نکلا ہے، مومن مدینے سے نکلے ہیں، ایمان والے سب سمیٹ کر کے واپس مدینے میں آ جائیں گے، جیسے سانپ اپنے دل میں واپس گھس جاتا ہے۔ تو سب ہجرت کر کے کیا کریں گے؟ مدینہ منورہ پہنچ جائیں گے۔ سارے اقطاب، اغواس، اوتاد، ابدال سب کے سب مدینہ منورہ میں، ہے نا۔ امام مہدی کچھ لوگ وہاں پہچان لیں گے، امام مہدی وہاں سے ہجرت کریں گے اور ہجرت کر کے جو ہے وہ مکہ مکرمہ چلے جائیں گے، اور مکہ مکرمہ آپ طواف کر رہے ہوں گے کہ طواف کرتے کرتے آپ کو تمام اللہ کے ولی ہیں، صاحب نظر، یہ عام لوگ 4-5 جو پیچھے لگتے ہیں، عام لوگ ہم لوگ نہیں، صاحب نظر لوگ، ہاں، جن کی نظریں باطن میں ہوتی ہے، اللہ والے لوگ وہ پہچان جائیں گے۔ جب وہ پہچان جائیں گے تو کہیں گے کہ حضرت ہمیں بیعت کر لیجئے۔ کیا کہیں گے؟ حضرت ہمیں بیعت کر لیجئے۔ آپ انکار کریں گے، آسمان سے آواز آئے گی، یہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہے، ھذا خلیفۃ اللہ المہدی، یہ اللہ کا خلیفہ زمین پر، اللہ کا خلیفہ مہدی ہے۔ جب آواز آئے گی لوگ بیعت کرنا چاہیں گے تو آپ سب کو بیعت کریں گے، آپ سب کی بیعت لیں گے آپ۔ اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلا، وقت کافی ہو چلا، آخری بات انشاءاللہ پھر گفتگو اگلے انشاءاللہ ہوگا تو سیشن میں کریں گے انشاءاللہ۔ آخری بات وہ یہ، آج ایک فرقہ نکلا ہے جس کا نام ہے غیر مقلد، ہے نا، وہ کسی کی تقلید نہیں کرتے، بولتے نا ہم کسی کی تقلید نہیں کرتے، یہ پیری مردی سب بیکار ہے بولے۔ حدیث پاک میں ہے کہ خانہ کعبہ کے سامنے لوگ وقت کے ابدال، اغواس، بڑے بڑے صاحب نظر وہ امام مہدی سے کہیں گے کہ آپ ہمیں اپنی بیعت میں لے لیں، ہے نا، صحیح ہے نا؟ کیا کہیں گے کہ آپ ہمیں اپنی بیعت میں لے لیں؟ ارے بابا ابھی گزرنے دو، جو آخری وقت آئے گا اس وقت بھی وہ لوگ بیعت کریں گے جو صاحب نظر ہوں گے، جو وقت کے ولی ہوں گے، وقت کے ابدال ہوں گے، وہ بیعت کریں گے۔ اور بیعت ایمان والوں کی ہوگی، بے ایمانوں کی نہیں ہوگی۔ اس وقت جو بیعت ہوگی کن کی ہوگی؟ ایمان والوں کی ہوگی، بے ایمانوں کی نہیں ہوگی۔ بے ایمان تو بھاگے پھریں گے، اس لیے کہ ان کی ساتھ جنگ میں لڑنے کے لیے ہمارے ایسے لوگ جو نماز چھوڑ دیں، جو دین سے دور بھاگیں، جو شرارت کریں، جو دین کو سرے بازار چھوڑ، ایسے لوگ ان کی جماعت میں ہوں گے۔ وہ ایسے ایمان والے لوگ ہوں گے جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح یابی کا دیدار فرمائے گا، جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح یابی چاہتا ہے۔ وہ پھر بڑی لمبی داستان ہے، کیسے وہاں سے مدینہ آئیں گے اور بیت المقدس جائیں گے، بیت المقدس میں پھر کیسے معاملات ہوں گے، کیسے آپ کی نماز ہوگی، انشاءاللہ گفتگو آپ کی ہوں گی۔ وہ عرض یہ کر رہا تھا کہ جو لوگ کہتے ہیں یہ بیعت وغیرہ کچھ چیز نہیں ہے، تو بابا کم سے کم حدیث پڑھ لے، کم سے کم پڑھ کے دیکھ لے، کم سے کم جب امام مہدی کی بیعت بڑے بڑے وقت کے غوث، ابدال، ولی، صاحب نظر جب بیعت کریں گے، ان کے ہاتھ میں ہاتھ دیں گے، تمہارا کیا وجود ہے، تمہاری کیا بساط ہے، تمہاری کیا حقیقت ہے؟ اس لیے وقت ہے ابھی، سدھرو، سنبھلو اور اپنے آپ کو سجا لو، ہے نا،
सुधरो, संभलो, अपने आप को सजा लो। दीन क्या है, सही मानों में दीन की समझ पैदा करने की कोशिश करो। हदीस पाक में अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अल्लाह ताला जिससे भलाई का इरादा फरमाता है उसे दीन की समझ दे देता है ना। तो दीन की समझ भी सबको नहीं मिलती, दीन की समझ भी सबको नहीं मिलती। एक बात याद आ गई, आखिरी बात, दीन की समझ की बात है कि वो रह जाता तो फिर वो रह जाता, भूल जाते। एक बात, आखिरी बात याद आ गई, ताकि ये दीन की समझ आपके समझ में आ जाए, है ना। बहुत से लोग कहते हैं नहीं, हम जो समझ रहे हैं हदीस को यही सही है ना। ये बात आती है ना, बात कुरान को हम समझ रहे हैं वही सही है। बाबा, दीन की समझ सबके अंदर नहीं आती, अल्लाह जिससे भलाई का इरादा फरमाता है उसे आती है। देखिए, एक शख्स ख्वाब देखा, ख्वाब में देखा कि हुजूर ने कहा शराब पी, सुबह उठा परेशान हो गया, अल्लाह हुजूर ख्वाब में आ रहे और आके मुझसे कह रहे शराब पी, परेशान हो गया, क्या करूं क्या करूं। आलिम के पास गया, ये आपको समझाने के लिए, ये आपके हमारे समझने के लिए कि बाबा दीन की समझ सबको नहीं आती। एक आलिम के पास गया कि हजरत मैंने ऐसा ख्वाब देखा, ख्वाब में देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे ख्वाब में आए और आके कह रहे शराब पी, तो मैं बड़ा परेशान हूं, क्या करूं। आलिम साहब ने कहा कि हुजूर ने जो फरमाया है वो जुमला सही है, लेकिन जो मफहूम है वो तेरे समझ से बाहर है। जो मफहूम है वो तेरे समझ से बाहर है। का हुजूर कैसे, का देख, हुजूर ने फरमाया शराब पी, मतलब क्या है, जब कोई आदमी को गलत काम करता हम कहते हैं कर कर और कर, इसका मतलब क्या होता है, उसे करने के नहीं कहते हैं, उसे मना किया जाता है। हाँ, उसे जब किसी कहते हैं कोई बच्चा हमारा बदमाशी करे तो हम क्या कहते हैं, कर और कर, तो इसका मतलब क्या होता है, उसको हम इजाजत देते करो नहीं, उसका माना क्या होता है, करना मत, खबरदार करना मत। तो हुजूर का ये फरमाना कि शराब पी, इसका मतलब ये था शराब को हाथ मत लगाना, शराब के करीब ही मत जाना, है ना। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिसके जाहिर को हम देखते हैं, लेकिन उसके माने मतलब मफहूम ये हर एक के समझ में नहीं आती। लिहाजा दीन को समझने की कोशिश कीजिए, दीन से जुड़िए। और दीन से कब जुड़ेंगे, जब आप मस्जिद में आएंगे, नमाजों की पाबंदी करेंगे, उलमा की सोबत में बैठेंगे। लिहाजा नमाजों की पाबंदी कीजिए, मस्जिद में आइए, दीन से जुड़िए, उलमा की सोबत इख्तियार कीजिए, इंशाअल्लाह जिंदगी बेहतर से बेहतर और आखिरत बेहतर से बेहतर होंगी। बोलने किसी किस्म की गलती हो तो मैं तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।